الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے بڑے اچھے طریقے سے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی اس کی بڑے اچھے طریقے سے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب داخل ہوئی اس پر زکریا علیہ السلام حجرے میں. وجد عندها رزقا، تو پایا اس کے پاس رزق. قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے آ گیا تیرے لیے یہ. قالت، کہا مریم علیہ السلام نے، هو من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو. قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا اے میرے پروردگار عطا کر مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع آیت نمبر 37 اور 38 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا حضرت عمران کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب وہ امید سے ہوئیں تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میں تیرے نام پر آزاد کروں گی، یعنی جو تیرے گھر کی خدمت کرے گا. تو میری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے.
جب جنا انہوں نے تو وہ بجائے لڑکے کے لڑکی تھی، تو کہا اے اللہ میں نے تو بچی کو جنا ہے، اب ظاہر بات ہے یہ اس طرح کی خدمت تو نہیں کر سکتی جس طرح لڑکے کر سکتے تھے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، چونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی۔ اب تھی تو وہ بچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت عمران کی وفات حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام یتیم پیدا ہوئی ہیں، تو حضرت عمران ایک بڑے برگزیدہ اور نیک انسان بھی تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کے چاہنے والے اور ان کے مقتدی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے امام صاحب تو وفات پا گئے ہیں اور ان کی بچی ہے یتیم، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس کی پرورش کروں، کہ مریم علیہ السلام ان کی پرورش میرے ذمہ ہو۔ تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، بھائی جس کے نام پہ قرآن نکلے نا وہ پرورش کرے، تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ قرآن نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا۔ تو مریم علیہ السلام کی تربیت کا ذمہ دار بھی اللہ نے اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ حضرت مریم کی خالہ بھی لگتی تھی، اس حساب سے وہ گھر کے اندر بھی گویا کہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، اور پیغمبر کی پرورش اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی۔ اور حضرت عمران کے بعد چونکہ بیت المقدس کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آئی، تو اس حساب سے مریم علیہ السلام حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام تھے ان کی بیٹی ہونے کے ناطے گویا کہ پھر اسی گھر میں جا پہنچیں جو بیت المقدس کی نگرانی کرنے والا تھا۔ اور مریم علیہ السلام کی والدہ کی وہ دعا کہ میری بچی تیرے گھر کے لیے ہو، تو اللہ نے اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھ کر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کر لیا رب نے اس دعا کو بقبول حسن، بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر بار یہ عرض کرتا ہوں کہ دعاؤں کو رواج نہ بنایا جائے، دعا ایک عبادت ہے، اس کو عبادت ہی رکھا جائے۔ ہمارے یہاں اکثر دعائیں رواج بن گئی ہیں، ہر چیز میں دعا اور ایک رسم کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رسموں سے نکالے، دعا تو مانگی جاتی ہے، دعائیں پڑھی نہیں جاتی کہ جناب پڑھ لیا جائے اور جلدی جلدی آ کے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے۔ بولنے میں، پڑھنے میں اور مانگنے میں ایک بڑا فرق ہے، مانگنے میں بڑا فرق ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، میں تو اس سے مانگ رہا ہوں، مجھے عطا فرما۔ پہلے دل کو ٹٹولیں کہ میرے دل میں کتنی طلب موجود ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم ہر دعا میں یہی حساب ہے کہ بس جناب ہاتھ اٹھائے ہوئی ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، بلکہ دھیان اس طرف ہے کہ مولوی صاحب ہاتھ پھیرے تو ہم بھی پھیریں۔ حالانکہ مولوی صاحب کے ساتھ دعا کو مکمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے دعا مانگے۔ دیکھیں نا، ہر ایک کی حاجت تو مولوی صاحب نہیں جانتے نا، کہ کسی کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا حاجت ہے، کس کے گھر میں بیماری ہے، کس کے گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہے، کس نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک کا جو انفرادی زندگی ہے، میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، میرے اندر کتنے گناہ ہیں آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر بندہ اپنے حساب میں خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ اپنے گناہ کی خود اللہ سے یاد کر کے معافی مانگے گا، یا اللہ جو میں نے فلانی تیری نافرمانی کی ہے نا، یا اللہ کسی کو پتہ تو نہیں ہے، تجھے تو پتہ ہے نا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اس طرح طلب کے انداز میں اخلاص کے ساتھ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو خیر، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ کی تھی، رب کا اور ان کا معاملہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور ان کی اس اخلاص والی نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو کیا فرماتے ہیں جی؟ فتقبلها
ربها بقبول حسن، بس قبول کر لیا ان کے رب نے، بقبول حسن، بڑے عمدہ طریقے سے قبول کر لیا، بڑی محبت سے اللہ نے ان کی نظر کو قبول کر لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک بندہ جنگل میں سواری گم ہو گئی، اونٹنی گم ہو گئی، کھانا پانی سب اونٹنی پر تھا، بڑا پریشان ہوا، ڈھونڈا ادھر ادھر دیکھا، تھک ہار گیا، نہ ملی اونٹنی کا کوئی سراغ ہی نہ ملا، اور سمجھا کہ اب پیدل تو میں یہ سارا جنگل کراس نہیں کر سکتا ہوں، بہت آگے نکل آیا ہوں، اب پیاس نے بھی تڑپایا تو سمجھا کہ اب مر ہی جاؤں گا، ادھر پانی ملتا بھی کوئی نہیں ہے، اور میری سواری پہ اوپر پانی تھا وہ پتہ نہیں کدھر گئی ہے، اور یہاں سے میں نکل بھی شاید نہ پاؤں گا، تو مجبور ہوا، اور جناب اپنے حساب میں اس نے یہ سمجھا کہ شاید اب آخری وقت آیا، تو کہیں بیٹھا لیٹا، آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اتفاقاً اس کی اونٹنی قریب آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھو آپ خود سوچے کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اچانک جب سامنے دیکھا زندگی کے اسباب تو کتنا خوش ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی میں اب کہنا یہ چاہنے لگا تھا کیسے نہ ملتی اونٹنی، یا اللہ میں جو تیرا بندہ ہوں اور تو جو میرا رب ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، کہنا یہ چاہتا تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں خوشی میں اتنا جوش آیا نا، کہنے لگا کیسے نہ ملتی اونٹنی، یا اللہ میں جو تیرا رب ہوں اور تو جو میرا بندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جملہ تو بڑا غلط تھا، جملہ بظاہر تو بڑا غلط تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئی اس کے جملے پر کہ دیکھو میرا بندہ خوشی میں بھول گیا نا کہنا کیا چاہتا تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ دل کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے دل سے مجھے پکار رہا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، جب دل سے نکلتی ہے تو پھر رب کے عرش تک جاتی ہے۔ ہماری حجاج بن یوسف کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف طواف کر کے فارغ ہوا تو یا طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک نابینا آدمی کھڑا بیت اللہ کے قریب دعا مانگ رہا ہے۔ حجاج نے کہا بابا جی کیا مانگ رہے ہو؟ آپ تو نابینے نہیں ہے نا، نابینے کی بات ہوئی، آپ تو آنکھیں کھولے، کول بیٹھنے تو بڑے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو ہاتھ مارا، کہا کیا مانگ رہے ہو بابا جی؟ اس نے کہا جی نظر مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے نا بینائی مانگ رہا ہوں۔ کب سے مانگ رہے ہو؟ کہا کئی سال ہو گئے۔ تو کہا کیوں نہیں ملی پھر؟ کہا جی بس مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا جی میں نہیں جانتا۔ کہا میں حجاج ہوں۔ اب حجاج کا نام تو بڑا روب دبدبہ تھا، بابا جی تو کانپنے لگ گئے، خیر یا اللہ خیر کہیں ابھی تلوار نہ آ جائے میرے سر پہ۔ کہا جی ٹھیک ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں طواف کرنے، اور جب تک میں طواف کر لوں نا تب تک تو اللہ سے نظر مانگ لے، اگر میرے طواف کرنے کے بعد بھی تیری نظر نہ ہوئی نا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ کیا فائدہ ہے جینے کا، بس جا جنت میں جا، میں تجھے اور کہاں اپنے ساتھیوں سے اس کا دھیان کرنا کہیں بھاگنے نہ پائے، بس میرے طواف تک تجھے مہلت ہے، مانگ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے تو۔ اب جناب وہ تو یہ کہہ کے چلے گا، اور بابے کو پتہ تھا کہ چھوڑنا اس نے ہے کوئی نہ، بابا چیخا رب کے سامنے رویا، یا اللہ پہلے تو صرف آنکھ کی بات تھی اب تو جان بھی جاتی ہے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ بینائی دے دے ورنہ جان سے گیا۔ اتنا رویا رب کے سامنے کہ اللہ نے اس کی بینائی عطا کر دی۔ حجاج جب واپس آیا تو حجاج دیکھ کر زور زور سے ہنسا، اور اس نے کہا مجھے پتا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے ابھی تک دعا ہی صحیح نہیں کی تھی، اب صحیح دعا کی ہے نا تو اللہ نے قبول بھی کر لی ہے، توجہ سے کی کوئی نہیں ہے، دل سے مانگا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے فریاد کی نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اب جب جان پر بنی ہے نا، اب دل سے مانگا ہے اس نے، اب اس نے فریاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو عطا بھی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین۔ حجاج بن یوسف کا تذکرہ ایک اور اس موضوع کی بات نہیں، ویسے یاد آئی اس کی، کہنے لگے ایک بابا جی مدینہ منورہ سے باہر نکلے، آگے سے حجاج آ رہے تھے۔ حجاج نے پوچھا بابا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شہر رسول سے آ رہا ہوں، مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ کہا سناؤ کیا حالات ہیں شہر رسول کے؟ کہا بڑے برے حالات ہیں جی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ کہا وہ پتہ نہیں ظالم حجاج جو مسلط ہے اس نے تو جینا حرام کیا ہوا ہے، اور پھر آگے سے پتہ نہیں کیا سے کیا سنا دی۔ اب سارے وہ سنتا رہا،
جب سارا وہ سن چکا نا، حجاج نے کہا بابا جی مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بابا نے کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ نے کہا میں حجاج ہوں، خود حجاج ہوں۔ بابے نے فٹکا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں۔ کہا میں پاگل بندہ ہوں، میں بولتا رہتا ہوں، میری باتوں میں یقین نہ کرنا میری کسی بات پہ یقین ہے، میں بس بولتا رہتا ہوں، کوئی میری بات پہ اعتبار، گھر والے نہیں کرتے، تم نہ کرنا میری بات پہ اعتبار۔ تو خیر جب اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے تب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جی؟ قبول فرماتے ہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کو بھی قبول کر لیا اور مریم علیہ السلام کی پرورش کا انتظام بھی کر دیا۔ ہم اولاد کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہر بندہ فکر مند ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کیا جائے نا، دیکھو حضرت عمران تو فوت ہو گئے تھے، حضرت عمران کی بیٹی تھی نا مریم علیہ السلام، حضرت عمران تو اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران سے بھی اچھا انتظام زکریا علیہ السلام کی صورت میں کر دیا۔ جی جب بندہ اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کرے اللہ ضرور انتظام فرماتے ہیں، رب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بڑی اچھی طریقے سے پرورش کی، کیسے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ایسے کہ اللہ نے مریم کا کفیل اور مریم کا پرورش کرنے والا، نگرانی کرنے والا زکریا علیہ السلام کو منتخب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، مفسرین فرماتے ہیں بیت المقدس کی حجروں میں سے ایک حجرہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے منتخب کر دیا، اسی حجرے کے اندر اللہ کا ذکر بھی کرتی رہے، بیت المقدس کے ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے رہے تاکہ تیری والدہ کی نظر بھی پوری ہو جائے۔ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس اس حجرے میں جاتے، دیکھ کر حیران رہ جاتے، وجد عندہا رزقا، اس کے ہاں رزق پاتے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ پھل مل جاتے وہاں پر جو ابھی منڈی کے اندر بھی نہیں آئے، جن کا موسم بھی کوئی نہیں، بے موسم پھل جو بازار میں نہیں ملتے، مریم کے حجرے میں کیسے پہنچ گئے؟ زکریا علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قال یا مریم، سوال کر دیا اے مریم، انا لک ھذا، یہ پھل آئے کہاں سے ہیں؟ یہ پھل تو ابھی منڈی اور بازار کے اندر بھی کوئی نہیں ہے، تیرے حجرے کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے جواب میں کہا یہ رزق تو اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رزق کس کی جانب سے آیا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ کریم عیسائیوں کو جواب دیتے ہیں، عیسائیوں تم مریم علیہ السلام کو میرا شریک بناتے ہو، مریم تو خود بتا رہی ہے میرے پاس جو رزق آیا ہے یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، میں تو مریم کو بھی رزق دینے والا ہوں، مریم بھی میرے رزق پر پلنے والی تھی۔ سب کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھنا، بغیر موسم کے پھل مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ یہ کیا تھی؟ کرامت۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں کیا ہیں؟ برحق ہے، لیکن جیسے مریم علیہ السلام فرما رہی ہیں یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، کرامت برحق ہے لیکن کرامت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بس یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کرامتوں سے انکار نہیں، انبیاء کے معجزات برحق، ولی کی کرامت برحق، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، سبحان اللہ، جب مریم علیہ السلام کے سامنے بغیر موسم کے پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے تو دل پر چوٹ لگی اور کہنے لگے یا اللہ اگر ان پھلوں کا موسم کوئی نہیں
اور یہاں پہ اسباب کوئی نہیں ہے بغیر موسم کے، بغیر اسباب کے۔ اگر تو مریم کے حجرے کے اندر پھل مہیا کر سکتا ہے، یا اللہ موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، بڑھاپے کے شعلے میرے سر سے نکل رہے ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ سر سفید ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اولاد کے قابل تو میں کوئی نہیں ہوں، وامراتی عاقر، بیوی بھی میری بانجھ ہے، لیکن اگر تم مریم کو بغیر موسم کے بند کمرے کے اندر پھل مہیا کر سکتا ہے تو یا اللہ تیرے لیے مجھے بیٹا دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہنالکا، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے رب کی پکار کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہا؟ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اپنی جناب سے حبلی، ہبہ کہتے ہیں مفت میں کسی کو چیز دینا، ایک ہوتا ہے پیسوں کے بدلے میں، اس کو بے کہتے ہیں، بیچنا۔ رب حبلی، اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے اپنی طرف سے مفت میں عطا فرما دے، اور اولاد بھی کیسی عطا فرما، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد نیک ہو تو وہی اللہ کی نعمت ہے، اللہ بری اولاد سے محفوظ فرمائے، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہمارے استاد سے حضرت مولانا شیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم ہمارے علاقے میں، ان کی اور نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، بچیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا، تو کسی نے کہا استاد جی فلاں صاحب کے پاس جاؤ تو وہ بڑا کوئی تعویذ دیتے ہیں تو بیٹا ہو جاتا ہے۔ استاد جی نے کہا وہ اللہ نے بندیا، استاد اکثر یہ کہتے اللہ نے بندے، وہ اللہ نے بندے، اگر اللہ تعالیٰ دینا ہے تو دے دے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا تو زبردستی لینے کا مجھے بھی شوق کوئی نہیں ہے، ایسا پیدا ہو جائے جو میرے لیے مصیبت بن جائے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی پیدا ہو، تو جو اللہ دے گا، اللہ دینا چاہے تو پاکیزہ اولاد دے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ پاکیزہ اولاد نہ دے تو مجھے بھی ضرورت ہے کوئی نہیں ہے، میری اولاد کی ضرورت مجھے بھی کوئی نہیں ہے، اولاد چاہیے تو نیک اولاد چاہیے، ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ لہذا جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا مانگی جائے تو یہ دعا مانگی جائے، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد ان کی دعا کیسے قبول ہوئی وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھ لیں گے، ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس قبول کیا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کو، ربها ان کے رب نے، بقبول حسن بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور پرورش کی بڑے اچھے طریقے سے، وَكَفَّلَهَا زکریا اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوئے اس پر زکریا علیہ السلام محراب میں، حجرے میں، وجد عندہا رزقا تو اس کے پاس رزق پایا، یعنی پھل پائے، قال فرمایا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا کہاں سے آ گیا تیرے لیے یہ، قالت هو من عند اللہ فرمانے لگی وہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا اے میرے رب عطا فرما مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا